بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی حقیقی بادشاہ سننے سے پہلے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ٹکی اور تاج دو ننھے شیر تھے۔ دونوں جوڑواں بھائی تھے۔ دونوں شیر اگرچہ اتنے خونخوار نہ تھے، نہ ہی اکیلے شکار کر سکتے تھے، مگر وہ اپنے آپ کو بہادر تصور کر کے بہت خوش رہتے تھے اور اکثر ایسے کھیل کھیلتے تھے جن میں وہ بہت خونخوار اور بہادر معلوم ہوتے تھے۔ ٹکی اور تاج اپنی امی کے ساتھ ایک جنگل میں رہتے تھے جہاں ہر طرف اونچے درخت تھے۔ وہ کبھی جھاڑیوں میں چھپن چھپائی کھیلتے اور کبھی رنگ برنگی تتلیوں کے پیچھے بھاگتے۔ جنگل کے باقی حصوں میں درخت اور پودے اس قدر گھنے تھے کہ ٹکی اور تاج بمشکل اپنا راستہ تلاش کر سکتے تھے۔ جنگل کے ان حصوں میں ہر چیز گہرے سبز رنگ کی لگتی تھی۔ دریا کے کنارے بانس کے پودے پانی میں اگے ہوئے تھے جو ٹکی اور تاج کے سر سے بہت اونچے تھے، مگر وہ اپنے آپ کو بہادر خیال کرنے کے باوجود ان درختوں پر نہ چڑھ سکتے تھے۔ ٹکی اور تاج کی امی نے ایک دن ان سے کہا، اگر تم دونوں درختوں پر چڑھنے کی کوشش چھوڑ دو تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اب تم دونوں آؤ اور آرام کر لو۔ دن میں شیروں کو آرام کرنا چاہیے، رات کو ہم مل کر شکار کرنے جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سو گئیں۔ مگر ٹکی اور تاج کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس وقت شکار کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ چپکے سے کچھار سے نکل کھڑے ہوئے اور کچھ دور جا کر اپنا گانا گانا شروع کر دیا۔ بھاگو بھاگو بھاگو، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگو، ہمارے دانت بہت تیز ہیں، ہم جنگل کے بادشاہ ہیں۔ درختوں پر بہت سے چھوٹے چھوٹے بندر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ٹکی اور تاج کا گانا سنا تو ادھر ادھر بھاگ گئے۔ دریا میں کھڑے ایک بڑے سے ہاتھی نے ٹکی اور تاج کو آتے دیکھا تو مسکرا کر بولا، ہائے ٹکی، ہائے تاج۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سونڈ سے ان پر پانی پھینکا۔ ٹکی بولا، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگو۔ تاج نے کہا، ہم جنگل کے بادشاہ ہیں۔ ہاتھی نے خوش دلی سے پوچھا، کیا واقعی تم جنگل کے بادشاہ ہو؟ اور اگر مجھ جیسا بھاری بھرکم ہاتھی تم دونوں کو کچل دے تو پھر جنگل کا بادشاہ کون ہوگا؟ وہ دونوں بولے، ہم تمہیں کچا چبا جائیں گے۔ ہاتھی ہنس پڑا اور بولا، بہت بہتر تم ہی جنگل کے بادشاہ ہو۔ ٹکی اور تاج آگے چل پڑے۔ وہ اپنا گانا گاتے جا رہے تھے، بھاگو بھاگو بھاگو، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگو۔ اچانک قریب سے ایک آواز آئی۔ ٹکی اور تاج نے اوپر دیکھا تو درخت پر ایک بہت لمبا سانپ بولا، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تاج نے پوچھا، کیا نہیں کر سکتا؟ سانپ بولا، میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نہیں سکتا، میری تو ٹانگیں نہیں ہیں۔ ٹکی بولا، پھر آپ رینگ کر چلے جائیں۔ سانپ نے کہا، کیا واقعی تم جنگل کے بادشاہ ہو؟ اور اگر میں یہیں تم دونوں کو اپنی دم سے جکڑ لوں تو پھر جنگل کا بادشاہ کون ہوگا؟ تاج نے کہا، ہم آپ کو کچا چبا جائیں گے۔ سانپ ہنس پڑا اور اس نے ٹکی اور تاج سے اتفاق کیا کہ وہ جنگل کے بادشاہ ہیں۔ پھر وہ اپنا خونخوار گانا گاتے ہوئے آگے چل پڑے۔ جب بھی وہ کسی جانور سے ملتے تو اپنے جنگل کے بادشاہ ہونے اور ہر مقابلہ جیتنے کی شیخیاں بگاڑتے۔ انہوں نے ایک خرگوش کو بھی اپنے جنگل کے بادشاہ ہونے کا بتایا، مگر وہ اپنی کانٹے دار دم ان کی طرف کر کے بڑھا تو ٹکی اور تاج پیچھے ہٹ گئے۔ ٹکی اور تاج نے پانی میں کھڑی بھینس اور ایک بگلے کو بھی اپنے جنگل کے بادشاہ ہونے کا بتایا، مگر بگلا اپنے لیے کھانے کی چیزیں تلاش کرنے میں مصروف تھا اور بھینس نے بھی سوائے ڈکارنے کے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ ٹکی اور تاج نے چلا کر ایک اور پرندے کو بھی بتایا کہ وہ جنگل کے بادشاہ ہیں۔ وہ درخت پر بہت اونچا بیٹھا تھا۔ اس پرندے نے کہا، مجھے تم دونوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، مگر مجھے اب اڑنا پڑے گا کیونکہ مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اب جنگل میں اندھیرا ہو رہا تھا، رنگ برنگی تتلیاں بھی غائب ہو چکی تھیں اور ان کی جگہ پتنگوں نے لے لی تھی۔ اچانک ٹکی اور تاج کو ایک ہلکی سی آواز آئی، بالکل نہیں، تم جنگل کے بادشاہ نہیں ہو۔ ٹکی بولا، تم کون ہو؟ تاج نے بھی پوچھا، کہاں ہو تم؟ انہیں ایک آواز آئی، میں ایک ننھا سا مچھر ہوں، تم دونوں مجھے بڑی مشکل سے دیکھ سکتے ہو۔ میں ٹکی کی کھال میں چھپا ہوں یا شاید تاج کی کھال میں، تم دونوں مجھے جنگل کا بادشاہ مان لو۔ ٹکی اور تاج کو یہ بات بہت مزاحیہ لگی کہ ایک ننھا سا مچھر جنگل کا بادشاہ ہے۔ ٹکی نے کہا، تم ہمارے سامنے آؤ۔ تاج نے کہا، سامنے آؤ اور ہمارے ساتھ مقابلہ کرو۔ دونوں اپنی کھالوں کو اپنے پنجوں سے جھاڑنے لگے، مگر وہ مچھر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ آیا۔ اس کے بجائے اس نے ٹکی اور تاج کو بتایا کہ وہ انہیں ڈنگ مارنے لگا ہے۔ اب ٹکی اور تاج کو اپنی کھالوں میں کھجلی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنے پنجوں سے اپنی کھالوں کو جھاڑا۔ انہوں نے چھلانگ لگا کر مچھر کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ مچھر بہت تیزی سے کبھی ٹکی اور کبھی تاج کی کھال میں چھپ جاتا اور ان دونوں کو یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ وہ ٹکی کی کھال میں چھپا ہے یا تاج کی۔ مچھر بنبناتا جا رہا تھا۔ ٹکی اور تاج کو بہت کھجلی محسوس ہو رہی تھی۔
ٹکی اور تاج نے کہا پلیز ہمیں ڈنگ مت مارو، تم ہی جنگل کے بادشاہ ہو۔ یہ سن کر مچھر نے ٹکی اور تاج سے مقابلہ ختم کر دیا۔ پھر ٹکی اور تاج دونوں اپنے کچھار کی جانب بھاگنا شروع ہو گئے۔ وہ دریا کے کنارے بھاگتے ہوئے اپنی امی کے پاس پہنچے جو کچھار کے باہر کھڑی پریشانی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ امی نے دونوں سے پوچھا کن شرارتوں میں مصروف تھے تم دونوں؟ ٹکی نے کہا ہم جنگل کے بادشاہ سے مل کر آئے ہیں۔ تاج نے کہا اور ہم اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے کچھار تک پہنچے ہیں۔ پھر ٹکی اور تاج نے اپنی امی کو کچھار میں بیٹھ کر اپنی سیر کا احوال سنایا۔ اس وقت آسمان پر چاند روشن تھا اور یہ شیروں کے لیے شکار کا بہترین وقت تھا۔ ٹکی اور تاج کی امی نے کہا نہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے نہ ہی مچھر، جنگل کا بادشاہ ہم میں سے کوئی نہیں بلکہ ہم سب کا حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس جنگل کو اور ہم سب کو پیدا کیا۔ اب چلو شکار کے لیے چلیں۔ امی کی باتوں کا ان دونوں نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ گہری نیند سو چکے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔